بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو کا موضوع حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سلطان بازید محمد علیہ رحمہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی راستی علیہ الرحمہ تھا، جو کہ ایک عارفہ اور کاملہ ولی اللہ تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے مزارات شورکوٹ ضلع جھنگ میں ہیں، اور حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کی ولادت یکم جمادی الثانی 1039 ہجری بروز جمعرات کو ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام باہو رکھا۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ نے 63 سال عمر پائی اور یکم جمادی الثانی بروز جمعرات عصر کے وقت آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کے علمی اور روحانی مقام کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں۔ آپ رسالہ گنج الاسرار کے صفحہ نمبر 14 پر خود لکھتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں مصروف رہا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہو کر شورکوٹ کے گرد و نواح میں تھا کہ اچانک ایک نورانی شخصیت جو صاحب جلال اور جمال تھے سواری کی حالت میں سامنے آئے، اور انہوں نے مجھے بڑے پیارے انداز سے کہا، فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اور پھر فرمایا اے فرزند، آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ ایک ہی لمحہ گزرا کہ میں نے خود کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود پایا، جہاں ترتیب کے ساتھ اولاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاقات کی اور مجھ پر باطنی توجہ فرمائی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور پھر حضور علیہ السلام نے مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھایا، تلقین کی، تو درجات و مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا، چنانچہ اول و آخر سب یکساں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے فرمایا تو میرا فرزند ہے۔ پھر میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کے قدم چومے۔ پھر حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو خالق کائنات کی طرف دعوت دو، تمہارا درجہ دن بدن بلکہ لمحہ بلمحہ ترقی پر ہوگا، اور ابد الاباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم سرمدی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مجھے محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد فرمایا۔ انہوں نے بھی مجھے
باطنی فیوزات سے مالا مال کیا اور خلق خدا کو تلقین کرنے اور انہیں دعوت حق دینے کی تاکید فرمائی۔ یہ آپ کی باطنی تربیت تھی جو آپ نے ان بزرگوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی۔ ظاہری حیات میں آپ علیہ الرحمہ نے اس باطنی تربیت کے بعد سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی کے دست مبارک پر اس زندگی میں بیعت فرمائی اور خلق خدا کو رشد و ہدایت کا آغاز فرمایا۔ یہاں پر ممکن ہے بعض دوستوں کو بیداری کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے پر شاید یقین نہ آئے، تو اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ یہ شرف امت کے بہت سے بزرگوں کو حاصل ہو چکا ہے، جن میں مشہور زمانہ اور نویں صدی کے خاتم حفاظ الحدیث سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ خود تحریر کرتے ہیں، یعنی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اب تک بیداری کی حالت میں 75 بار حضور علیہ السلام کی زیارت سے نوازا گیا ہوں، اور محدثین کی تمام بیان کردہ احادیث کی تصدیق اور تصحیح کے لیے میں کتابوں کا رجوع نہیں کرتا، بلکہ خود صاحب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ اس ربائی کے مطابق ہے: جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب اور تصانیف کی تعداد 140 ہے، جن میں ایک کتاب پنجابی اشعار کی صورت میں ہے اور باقی تمام کتب فارسی زبان میں ہیں۔ میں آپ کے پنجابی کلام کی ایک ربائی اور اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں جو بہت مشہور ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذکر الہی کی کیفیت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم نماز کی صورت میں، جو کہ ذکر الہی کی سب سے افضل صورت ہے، اس نماز میں ہم سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے تو اس تجزیے سے ہمیں بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ نماز میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے اسے بھی سامنے رکھیں، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے ذکر کی کیفیت بیان کرتے ہیں اس بھی غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذکر اور اس کی برکات اور اثرات کس طرح کی ہیں اور ان کا رنگ کیا ہے، اس پر وہ آپ کی مشہور ربائی ہے۔ فرمایا: الف الا چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے ذکر الہی کا حال یہ ہے جیسے چمبیلی کا پودا ہوتا ہے اور وہ مرشد کی عنایت سے دل میں جاگزیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے دل میں لگے اس ذکر الہی کے پودے کو پانی کون سا ملتا ہے اور وہ پودا تر و تازہ ہو کر کیسے پھیلا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں: نفی اس بات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو۔ تو اب نفی سے مراد کیا ہے؟ نفی سے مراد لا الہ، اور اس بات سے مراد الا اللہ۔ لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور الا اللہ سوائے اس رب کریم کے جو اللہ ہے۔ تو یہ نفی اور اس بات ہے۔ اور پھر ہمارے اس پانی کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پانی کی برکت سے ذکر الہی پھیل کر جسم کے ہر حصے میں سرایت کر گیا۔ پھر جس طرح ظاہراً چمبیلی کا پودا
قرب و جوار کے ماحول کو معطر کرتا ہے اور تازگی اور توانائی بڑھنے سے اس کی خوشبو اور مہک میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا اظہار آپ نے یوں فرمایا، اندر بوٹی مشک مچایا، اللہ اکبر، اندر بوٹی وہی ذکر الہی کی، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلنتے آئی ہو۔ پھر یہ دولت جس مرشد نے عطا فرمائی انہیں دعا دیتے ہیں، کیونکہ شکر ادا کرنے کا حکم حدیث اور قرآن میں موجود ہے، تو دعا دیتے ہیں، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو، اللہ اکبر۔ تو جب آپ کی روحانی بیعت اس قدر بلند اور قلبی ذکر اور شریعت کی پابندی میں باکمال تھے اور والدین اس اعلیٰ درجہ کے تھے، تو پھر وہ باطنی نور چہرہ اقدس پر اس قدر عیاں تھا، اللہ اکبر، کہ حضور علیہ السلام کی دعائیں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، خلفائے راشدین کی برکت، ذکر الہی، مرشد کا فیض، وہ اور قلبی ذکر اور شریعت کی پابندی میں باطن اس قدر روشن تھا کہ اس کا عکس باطن کا نور چہرہ اقدس پر عیاں ہوتا کہ پھر آپ جس پر بھی نظر ڈالتے اسے اللہ سے ملا دیتے، واصل کر دیتے، اور اگر کسی کافر پر نظر ڈالتے تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ اسی تبدیلی مذہب کے خوف سے کفار اور ہندو آپ کے سامنے نہ آیا کرتے۔ آپ کی یہ کرامت آخری عمر تک جاری رہی۔ مشہور واقعہ گنج الاسرار میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تو آپ کے حکم سے برہمن طبیب سے علاج کے لیے رابطہ کیا گیا۔ برہمن طبیب نے جب آپ کا نام سنا تو اس نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں ان کی نگاہ کے سامنے گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، ان کا کرتا یہاں بھیج دو۔ جب حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ کا کرتا یعنی قمیص طبیب کے پاس پہنچا تو وہ اسے دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کاملین کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔